جیسے CRC نمبر 11 ہیں، CRC نمبر 6 ہیں، جیسے اسکول نمبر 63 ہے، 104 ہے، 98 ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہماری کلاس روم میں ہم بچوں کو جو رول نمبر سے بلاتے ہیں، 20 نمبر بچہ، 22 نمبر. مجھے لگتا ہے کہ ہماری اور آپ کی سب کی پہچان نمبروں سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے بچے نمبر نہیں ہیں، بلکہ ان کو نام کے ساتھ میں یاد رکھنا اور نام کے ساتھ میں پکارنا ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز سے ہم انہیں محروم نہ رہیں. جہاں انعام دینے کی بات آتی ہے تو وہ بچہ جسے ہم کمزور بچہ کہتے ہیں، اس کا ٹیچر کا نام لے کر پکارنا وہ بھی اس کے لیے ایک انعام ہے اور اعزاز ہے. اس سے یہ احساس دلانا کہ وہ بھی اہم ہے، اور ٹیچر کو نہ صرف یہ کہ اس کا نام معلوم ہے، بلکہ اس کو ٹیچر خاص طور سے اس کے بارے میں ٹیچر معلومات رکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. یہ بچے کے لیے ایک بہت بڑا انسپریشن، بہت بڑی تحریک ہے. اس طرح کی تقریبات روز منعقد نہیں ہو سکتی، لیکن جو میں نے کہا اس طرح کی تقریبات ہر کلاس روم میں مسلسل جو ہے کر سکتے ہیں، جس سے بچوں کو انسپریشن ملتا رہے، تحریک ملتی رہے، اور وہ اپنے آپ کو خاص محسوس کریں. اگر آپ کا بچہ خاص محسوس کرے گا تو یقیناً وہ پھر خاص کرنے کی کوشش بھی کرے گا. میں اب آتا ہوں آج کے اس جلسے کی غرض و غایت اور اس کے ٹاپک کی طرف. یہاں پر آنے کے بعد جو گزشتہ محفل میں نے محسوس نہیں کی تھی، وہ بات مجھے آج محسوس ہو گئی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بہنوں میں بھی اور ہمارے بھائیوں میں دونوں طرف ایک نئی نسل کے چہرے جو ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں. 30 برس سے لے کر 40 برس تک کی اور 40 سے لے کر 50 برس، یہ اس ایج گروپ کے لوگ زیادہ تر یہاں پر نظر آ رہے ہیں. اور اگر کچھ اس سے زیادہ ہوں تو ماشاءاللہ وہ بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اسکولوں میں نئے پرجوش، نئی توانائی کے اساتذہ کا اضافہ ہو. دوسری اہم بات کہ خاص طور سے کووڈ کے پیریڈ کے گزرنے کے بعد کا جو عرصہ گزرا، بھیونڈی شہر کے لوگ کارپوریشن کے اسکولوں کی جانب سے، پرائمری اسکولوں کی جانب سے جو خبریں سن رہے ہیں وہ دل کو بہت خوش کرنے والی اور اطمینان دلانے والی خبریں ہیں. اور انہی خبروں میں سے ایک سلسلہ جو ہے وہ حروف تہجی کی شناخت کا سلسلہ. سنیچر کے روز میں نے کارپوریشن کے اساتذہ کی فلاح معلمین کی جو کانفرنس ہے، سالانہ اجلاس ہے، وہ میں نے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر سرکاری سطح پر اور سیاسی سطح پر کارپوریشن کے اسکولوں کے ساتھ میں جو سوتیلا برتاؤ ہوا ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمارے اسکولوں کو جو نقصان پہنچا ہوگا، تو اب اس کی بھرپائی کرنے کے لیے حکومت کی اور سیاستدانوں کی خوشامد چھوڑ دی گئی ہے، اور خود کارپوریشن کے اندر جو اساتذہ موجود ہیں وہ اب خود اپنے اداروں کے اندر اصلاح کی اور اس کی ترقی کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی خبر ہے. گویا وہ اسکول جو کھنڈر بننے جا رہے تھے یا بن سکتے تھے، ان کے اندر سے اب یہ خوشگوار ہوائیں، خوشبوؤں کی ہوائیں جو ہیں شہر کو ہمارے معطر کر رہی ہیں. اور دیکھیے یہ بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے ہمارے حق میں
کہ اگر سرکاری سطح پر اور سیاسی سطح پر اگر کچھ ہوتا ہمارے اسکولوں کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال کی اصلاح کے لیے، تو شاید وہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا۔ یہ خود ہمارے اساتذہ نے ہمارے اسکولوں کی اصلاح کی یہ جو کوششیں، منظم کوششیں اور شعوری طور پر جو کوششیں شروع کی ہیں، یہ زیادہ پائیدار ہیں اور ان کے نتائج زیادہ پختہ ہوں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انڈے کو باہر سے پھوڑا جاتا ہے تو ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ اندر سے خود سے ٹوٹتا ہے تو ایک زندگی باہر آتی ہے۔ تو یہ جو کوششیں جو اندر سے ہوئی ہیں، یہ ایک نئی زندگی کی کوشش ہے، اور میں اس پر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہ جو قوم کے نونہال بچے ہیں، ان کی سرپرستی دوبارہ کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی۔ انگریزی میں اس کا ایک بہت اچھا نام، یہ میں یہاں پر 2-3 ہماری جو باجیاں ہیں نا، یہ باجیاں جو ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں باجیاں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ کلاس روم میں یہ منظر نہیں رہتا ہوگا۔ میں ہیڈ ماسٹر ہوں، کبھی کبھی نا ٹیچر بنتے ہوئے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب باہر آ جاتے ہیں، تو معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ بہرحال چونکہ ہم لوگ چل کر یہاں آئے ہیں، لائے نہیں ہیں، چل کر آئے ہیں، ہم نے کچھ روکا ہے اور اس کا آغاز کیا ہے، ہم نے کچھ قربان کیا ہے تو یہاں پر آئے ہیں۔ جس طرح سے ہم کسی دعوت میں گھر سے چل کر وہاں پر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کھانا کھائے بغیر واپس نہیں آتے، اس لیے ہم نے کہیں پر ہمارا اسکول بند کیا ہے، کلاس بند کی ہے، کچھ کام بند کیے ہیں، کاروبار بند کیے ہیں، اور چل کر شعوری طور پر کوشش کر کے یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں سے کچھ اپنے ساتھ میں لے کر، ہم بھلے ہی آپ کو کچھ دے نہ سکیں، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کے درمیان سیکھنے کی ایک چیز جو ہے وہ یاد رہ جائے۔ بھلے یہاں پر بات کرنے والے لوگ آپ سے عمر میں کم ہوں، تجربے میں کم ہوں، عمر میں کم ہوں اور علم میں کم ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ آپ کے پاس یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر بولنے والوں سے بہتر ہیں، لیکن ہر جگہ سیکھنے کا ایک عنصر ضرور ہوتا ہے، اس عنصر کو اپنے ساتھ میں ضرور لے کر جائیں۔ انگریزی میں یہ جو تحریک کارپوریشن کے اسکول کے اساتذہ نے اور CRC نے، اور خاص طور سے CRC نمبر 11 نے جو شروع کی ہے، سر نمبر لے رہا ہوں تو یہ اسے انگریزی میں ایک بہت خوبصورت نام دیا گیا ہے، رینائزنس، اردو میں کہتے ہیں نشت ثانیہ۔ جب کوئی چیز برباد ہو جاتی ہے تو اس کے آباد ہونے کا سلسلہ، جب اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے تو پھر روشنی کا نیا سلسلہ، جب چمن اجڑ جاتا ہے تو باہر آنے کا نیا سلسلہ، وہ ہے نشت ثانیہ۔ یہ کچھ منظر جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پرائمری اسکولوں کا نشت ثانیہ، اور یہ اس نشت ثانیہ کی ہماری ایسا سمجھیں کہ ہر مہینے کا ایک اجلاس ہے، ہم کو اس جوش اور جذبے کے ساتھ میں یہاں پر آنا چاہیے۔ واقعی میں حیرت کی بات ہے کہ 3 گھنٹے تک صرف حروف تہجی پر ایک اجلاس، اور وہ بھی ہر مہینے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیچر اگر یہاں پر کوئی ایسا موجود ہو جو اس سارے عمل سے بالکل لا تعلق ہو، اسے کوئی تعلق نہ ہو، بچوں سے کوئی ہمدردی نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلسل یہاں پر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس بھی اس کی شخصیت کو بدل دے گا۔ وہ یقیناً ایک مرتبہ اگر کلاس میں جائے گا تو پھر وہ یہ کوشش ضرور کرے گا جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں اس کو کلاس روم کے اندر امپلیمنٹ کرے۔ آئیے میں اس کی اہمیت کے اور ایک رخ پر آپ کو لے کر چلتا ہوں جس کا نقطۂ نظر تھوڑا سا زیادہ وسیع ہے۔ وسیع دائرے میں اب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ بھیونڈی میں 100 ڈاکٹرز کے بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، 100 وکیل ہیں، 100 انجینئرز ہیں، 100 بڑے بزنس مین ہیں۔ ایسے
کل ملا کے 500 بڑے تعلیم یافتہ اور ویل اسٹیبلش لوگوں کے بچوں کی تعلیم کا تصور کریں آپ کہ وہ اعلیٰ تعلیم ان کے بچوں نے حاصل کی اور کسی مقام پر پہنچے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر کی تعلیمی صورتحال، معاشی صورتحال پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس ذہن میں خاکہ لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ خاکہ بن گیا ہو تو اب میں دوسرا منظر پیش کرتا ہوں۔ اسی شہر 100 لوگ ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں، 100 لوگ ہیں جو ٹھیلا پر اپنی سبزی بیچتے ہیں، 100 لوگ ہیں جو کہیں پر بیکاری کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایسے مزدور طبقے، غریب طبقے، ان پڑھ طبقے کے 500 لوگوں کا تصور کریں، اور ان کے گھر کے بچے تعلیم مکمل کرتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا انجینئر بن جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا وکیل بن جاتا ہے، اور کوئی بڑا بھی بنتا ہے، بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ اب آپ شہر کی صورتحال کا، معاشی اور تعلیمی صورتحال کا اندازہ لگائیں، کیا منظر بنتا ہے، اور اس کے جو اثرات اور آگے پڑیں گے اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اوپر کے لوگوں کے اوپر آنے سے سماج پر کوئی بڑے اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ نیچے ہیں تعلیمی یا معاشی اعتبار سے، ان کے تھوڑے بھی اوپر آنے سے سماج پر بہت دور تک، بہت گہرے اور بہت اچھے اثر پڑتا ہے۔ آپ کی اور ہماری اہمیت اسی لیے ہے کہ ہم انہیں نچلے دبے اور غیر تعلیم یافتہ اور غریب ایسے طبقے کے لیے ہم لوگ کام کریں۔ ہم جو بھی کام کریں گے وہ بلا شبہ انشاءاللہ اس معاشرے کو اوپر لے کر جائیں گے، اور بہت واضح اثرات معاشرے پر اس کے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ہم کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہیں؟ اس سے ہم کو باہر آنا پڑے۔ اور ہمارے بھائی نے جو خاص طور سے مجھے مخاطب ہو کر کچھ مسائل بتائے ہیں وہ ہمیں قبول ہیں، لیکن کبھی کبھی اس جگہ پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں سر کہ عدم توجہی کا مسئلہ بچوں میں جو آپ نے کہا، اگر یہاں پر کوئی شخص اندر آتا ہے اور سارے بچے پلٹ کر اس کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر وہ بچہ جیسے جیسے جہاں جہاں جائے گا سارے بچے مقرر کو چھوڑ کر اسی کو دیکھتے۔ اگر بچے ایسا نہیں کرتے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھیں ان کا نفسیاتی جانچ کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عین ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ یہاں پر جتنے سینئر انسان آئیں گے وہ اتنے ہی ایٹیٹیوڈ سے آئیں گے، وہاں پر بیٹھیں گے اور ہر چیز سے لا تعلق۔ جتنے کم عمر بچہ آئے گا وہ اتنے زیادہ تجسس سے اس گلاس کو دیکھے گا، اس پھول کو دیکھے گا، اس شال کو دیکھے گا، لوگوں کے چہرے کو دیکھے گا، پلٹ کے اوراد پٹھان صاحب کی آنکھوں میں دیکھے گا، یہ ان کی آنکھوں میں دیکھے گا، یہ وہ بچہ ہے۔ یہ اور ایک بات، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر، اس لیے کہ اس غلطی میں ایک بات تھا کہ میں بھی شامل ہوں۔ اچھے الفاظ کہیں ہم کو نکالنے ہوں گے کمزور کی جگہ پر، تھوڑے 2 لفظ اس کے ساتھ میں جوڑے ہوں گے تو کم سے کم شاید اس کا منفی اثر کم ہو جائے۔ وہ یہ کہ ہم کہیں پڑھنے میں کمزور یا پڑھنے میں پیچھے۔ کچھ احتیاط برتنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ گفٹڈ ہے، لیکن اللہ نے ساری چیزیں ایک ہی کے اندر نہیں رکھتی، اللہ نے بانٹے ہیں۔ یہ گلدستہ خوبصورت اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس میں الگ الگ رنگ کے پھول ہیں اور ایک پھول میں الگ الگ رنگ ہیں، اس لیے وہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کی بھی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ الگ الگ مضمون میں اچھے ہیں، ایک ہی مضمون کی الگ الگ مہارتوں میں اچھے ہیں،
یا پھر پڑھائی کے الگ الگ معاملوں میں الگ الگ جگہ پہ بچے اچھے، اس کو ریکگنائز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کیسے انسپائر کر سکتے ہیں، اور ایسے مضر الفاظ سے کیسے بچ سکتے ہیں جس سے بچے کے اوپر کمزور ہونے کا لیبل لگ جائے. اس کی احتیاط بہت ضروری ہے. لیٹ اس میک آل آف دیم اسپیشل ان ڈفرنٹ فیلڈس. ہر ایک کو الگ الگ جگہ پر ہم کو اسپیشل محسوس کروانا ہوگا. ایک ٹیچر ہوتا ہے انکلوسیو، بہت پیاری ٹرم ہے. اس ٹرم کو، اس اصطلاح کو آپ اپنے ساتھ میں لے کر جائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ انکلوسیو ٹیچر ہوں. انکلوسیو ٹیچر کے لیے چونکہ آپ لوگ سب مجھے لگتا ہے واٹس ایپ ضرور استعمال کرتے ہوں گے، نوجوان 30 سے 40 اور 40 سے 50 والے. تو ایک ویڈیو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بطخ ہے اور اس کے 4 5 6 7 بچے ہیں اور وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو ماں کود جاتی ہے، پھر 2 4 بچے پھر دھیرے دھیرے سب اوپر، ایک بچہ نیچے رہ جاتا ہے اور وہ ماں ادھر ادھر اس کو گائیڈ کرتی ہے. جہاں سیڑھی کا فاصلہ کم ہوتا ہے وہ وہاں پہنچتی ہے. پھر وہ جو چھوٹا تھوڑا سا کمزور بچہ ہے وہ وہاں سے کودتا ہے، پھر اس کو لے کر آگے بڑھتا ہے. یہ جو بطخ ہے نا، یہ ہے ٹیچر انکلوسیو، سب کو پھیر کر ساتھ میں لے کر جانے والی انکلوسیو. تو وی ول ہیو ٹو بی انکلوسیو. وہ جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی، جو آگے ہے تیز ہے وہ بھی، سب انکلوسیو. ایک دوسری اصطلاح میں آپ کو دیتا ہوں اور وہ ہے ٹیچر شوڈ بی ایکسکلوسیو. ایکسکلوسیو کیا؟ اس کے اندر سب ہونا چاہیے، سب. جیسے ایک ماں ہے یا ایک خاتون ہے، وہ ابھی ماں نہیں بنی، جب وہ ماں بنتی ہے پھر جیسے جیسے اس کا بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اس بچے کے بڑھتے عمر کے لحاظ سے خود بخود اللہ اس کے اندر ہنر پیدا کرتا ہے بچے کو پالنے کا، بڑا کرنے کا. حالانکہ وہ ان پڑھ ہوگی یا کچھ نہیں جانتی ہوگی کہ بھائی بچے کو کیسے پروان چڑھایا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہنر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. مدر از آلویز این ایکسکلوسیو مدر. ایک ماں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک خاتون میں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ خاتون ماں بنتی ہے تو وہ خوبیاں اس کے اندر آتی ہیں، وہ ایکسکلوسیولی مدر. ٹیچر کا بھی معاملہ یہی ہے کہ شاید ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، لیکن جب ہم ایک ٹیچر بنتے ہیں تو ایک ٹیچر کو تعلیم دینے کے لیے، بچے کی تربیت کرنے کے لیے جو ہنر ہمیں آنا چاہیے وہ ہنر ہم سیکھیں. تو وہ ٹیچر جو ہے، جو ہماری خاص طور سے چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے ٹیچر، وہ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی ایک ٹیچر ہے بہت ہنرمند ہے لیکن خشک سا ہے، خاموش سا ہے، سوکھا، چہرے پر رونق نہیں ہے، ہنستا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، تو یہ ٹیچر ایکسکلوسیو ٹیچر نہیں ہے. ہنسنے مسکرانے والا، پیار کرنے والا، ایک بہت ہی الگ انداز میں، ماں کے انداز میں ڈانٹنے والا، گانے والا، بچوں کے ساتھ میں کھیلنے والا، جب وقت آئے تو ڈرائنگ بنا لینے والا، ہر ہنر جو ایک ٹیچر کے اندر ہونا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر ہو. جب وہ کلاس میں ہو تو وہ کلاس میں اس کا لیکچر نہ چل رہا ہو، بلکہ کلاس میں بچوں کا سیشن چل رہا ہے. ایسے پڑھانے والا ٹیچر، دیٹ از ایکسکلوسیو. تو ہمارے اندر یہ دو خصوصیات، ایک انکلوسیونیس، شمولیت سب کی، اور دوسری ایکسکلوسیونیس، تکمیلیت، ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی خوبی، تب جا کے یہ تعلیم کا عمل مکمل ہو. کیونکہ یاد رکھیے، میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں ان کی زیادہ تر اہمیت ہماری ابتدائی کلاسز، اوپر کی کلاسز جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی ٹیچر کے اندر کے ہنر اتنے کم ہوتے چلے جائیں. یہاں تک کہ جب ہائر ایجوکیشن کی طرف آپ پہنچتے ہیں تو ٹیچر میں اگر کوئی بھی ہنر نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے،
تو بھی وہ ایک ٹیچر ہے, وہ پروفیسر ہے, لیکچرر ہے. لیکن جیسے جیسے ہم چھوٹی کلاس کی طرف جاتے جائیں گے اتنے زیادہ ہنر کی ضرورت ہے. لیکن ان کی عزت زیادہ ہے, ہم لوگوں کی کم ہے. یہ سماج میں, کیونکہ سماج میں آج کل عزت کا پیمانہ پہ اسکیل ہے. کار میں گھومنے والے لوگ, اسکوٹر پہ گھومنے والے لوگ, سائیکل پہ گھومنے والے لوگ, پیدل چلنے والے لوگ. لیکن یہ یاد رکھیے, کنٹریبیوشن, جیسا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو ایک میزان دے دی کہ اللہ کے نزدیک, اللہ کو پیارا, اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کے پیمانے یہ نہیں ہیں. اللہ کے سامنے پیمانے کہیں کے عمل. تو عمل کا بڑا میدان ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نوجوانوں کی تربیت کا, نوجوانوں کی تعلیم کا. ہم جڑوں کو پانی دینے والے لوگ ہیں. ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جڑ. کسی کے حصے میں تنا ہے, کسی کے حصے میں پھل ہے. ہائر ایجوکیشن والوں کے حصے میں پھل ہے, اور ہمارے حصے میں کیا چاہیے؟ اور یہ سنت نبی کا کام ہمارے پاس دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے فتح کر لیا اور مکہ کے دلوں کو بھی فتح کر لیا, تو پھر اہل مدینہ جو ان کے ساتھ میں تھے ان کو خوف پیدا ہوا, اندیشہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب مکے میں ہی رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سب بانٹ دیا اور اہل مدینہ کے ساتھ میں مدینہ واپس. تو دیکھیے انعام کی جو شکلیں ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں, بہت مختلف, وہ بہت احتیاط کے ساتھ میں. اور اگر غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر یہ بات میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے اہل مکہ کے حصے میں دنیا رکھی اور مدینہ کے لیے اپنے ساتھ میں آخرت دیا. وہاں پر کعبہ شریف کی تولیت ان کے حوالے کر دی, وہ سب وہاں پر دیا انہوں نے. لیکن مدینہ والوں کو کیا ملا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی چیز نہیں, اور کوئی چیز. تو یہ بہت بڑا انعام اہل مدینہ کو ملا. بالکل یہ مثال میں نے ایک چیز سمجھانے کے لیے رکھی کہ دنیا والوں کے حصے میں دنیا ضرور آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں ایک اچھی سیلری کے ساتھ, ٹیچر ہونے کے ایک اچھے اعزاز کے علاوہ اللہ نے ہمارے حصے میں جڑ رکھی ہے. اور اسی جڑ کو ہم جتنا پانی دیں گے ہماری قوم کا یہ درخت انشاءاللہ اتنا توانا ہوگا. اور میں آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو تحریک آپ نے شروع کی ہے اس کے پھل ضرور آئیں گے, ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں جو پرائیویٹ اسکولیں ہیں ان میں شاید پہلا اسکول میں ہے. تعداد کے اعتبار سے بھیونڈی کا اردو میڈیم کا سب سے بڑا اسکول, سب سے زیادہ اساتذہ, سب سے زیادہ ماہر اساتذہ, اور شاید سب سے زیادہ بچوں کو 5ویں جماعت کے پڑھانے کے بچوں پر محنت سب سے زیادہ ہونے والا شاید میرا اسکول. اور ہم کئی برسوں سے مسلسل, جب سے میں خاص طور سے ہیڈ ماسٹر بنا ہوں 2008 سے لے کر 2021-22 تک, ہم 5ویں جماعت کے بچوں کو کیسے پڑھائیں وہ اسی میں ہم R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں سر کہ یہ ان کا لیول, جو لیول والا گیم آیا ہے, 14 لیول والا گیم, تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی متاع الکشتہ. کھوئی ہوئی کوئی چیز, آپ کی کوئی چیز کھو جائے اور کہیں نظر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہیں گے یا بڑھ کے اچک لیں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ بڑھ کے اچک لیں گے. تو حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے, جہاں اسے پاتا ہے اچک کے اٹھا سکتا. یہ جو آپ نے لیول لایا ہے 14 لیول والا گیم, یہ ہم کو وہ کھوئی ہوئی حکمت کی بات نہیں. جیسے ملی فوراً اچک لیا, اور درمیان کا بیچ کا سال ہم نے بیچ کے سال سے اس کام کو شروع کیا. ادھورا تھا, لیول ادھورے تھے, ہم نے ادھورے لیول پہ کیا, اور اس کے نتائج ہم کو ہماری سر کی آنکھوں سے سامنے نظر آئے. میرے ساتھی
حسنین انصاری صاحب نے بتایا کہ ادھر فارمولا لگایا ادھر جواب آیا. اتنا کھلا ہوا ہے, آپ آغاز تو کریں اور آپ جڑ کو پانی دیں, انشاءاللہ 5ویں جماعت میں اس کے پھل ہم لوگ کھائیں گے. بہت بہت شکریہ.